بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری گزشتہ ویڈیو جس میں نے اپنے 5 بنیادی عقائد اور نظریات جو ہیں وہ قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس کا رسپانس دیکھتے ہوئے اس کی بابت جو سوالات ہمیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ موصول ہوئے، کالز کے ذریعے ہوئے، اور نوجوانوں خاص کر جس طرح نوجوانوں نے بلکہ برادران میں سے اکثر نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تو ان بنیادی عقائد اور نظریات جو تشیع کے ہیں ان سے نابلد ناواقف تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے چینل پہ کومنٹس کی صورت میں بھی آپ کچھ برادران اہل سنت میں سے کچھ بھائیوں کے کومنٹس دیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف برادران بلکہ مکتب کے اندر سے نوجوانوں نے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ حالانکہ وہ ویڈیو میں نے صرف اس لیے بنائی تھی کہ جو طوفان بدتمیزی اٹھائے ہوئے اشخاص ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی فلاں عالم کے سامنے آ جائیں، فلاں کے سامنے آ جائیں، فلاں کے ساتھ نشست رکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو ہم نے ان کی آسانی کے لیے 5 بنیادی عقائد اور نظریات پیش کیے کہ انہی کی بیس پہ تم لوگ ہمیں شیعت سے خارج کرتے ہو، کبھی مکثر کا فتوے دیتے ہو، کبھی ناسبی کے، کبھی کچھ کہتے ہو۔ تو یہ 5 عقائد اور نظریات پیش خدمت ہیں، ان کو لے جاؤ اور دنیا کے کسی عالم سے، جامعہ سلطان المدارس سے لے کے نجف اشرف تک، تک جہاں جہاں تمہاری اپروچ ہے وہاں ان نظریات کو لے جاؤ، اس ویڈیو کلپ کو لے جاؤ اور کسی عالم حق سے لکھوا لاؤ کہ ان نظریات اور عقائد کا حامل جو شخص ہے وہ شیعت سے خارج ہے، اور 7 دلائل لکھوا لاؤ۔ اگر وہ لکھ کے دے دیں بما دلائل تو ہم شیعت سے اس کا اظہار کر دیں گے، اپنے آپ کو خارج قرار دے دیں گے، لیکن ہو عالم حق، عالم بزرگ۔ اب تم یہ اٹھا کے شہنشاہ نقوی کے پاس چلے جاؤ، علی رضا رضوی کے پاس چلے جاؤ، یا اپنے جیسے اذہان رکھنے والوں کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی لکھ کے دے دیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر ان سے آرگیو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تگڑا آرگیو ہوگا، چونکہ وہ جو دلائل دیں گے اس کی بیس پہ انشاءاللہ پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ شیعت سے خارج ہونے کا اصل حقدار کون ہے۔ لیکن مخلصین نے، کچھ نوجوانوں نے جیسے میں نے بتایا رابطہ کیا اور یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سلسلے کو صرف ایک قسط تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ آپ کے اور بھی جو بنیادی عقائد آپ نے مکتب سے تحقیق کے بعد حاصل کیے ہیں، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات اور علماء حقہ سے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ ہم تک پہنچائی جائیں، تاکہ ان نظریات اور عقائد کو ہم بھی دیکھیں، سنیں، سمجھیں، تحقیق کریں، اور اس کے بعد ہم بھی فخر سے ان عقائد کو اپنے برادران کے ہاں، اپنے کولیگز، دوستوں کے ہاں، فیملی میں پیش کر سکیں۔ تو ہم نے بھی اس چیز کے اوپر جو ہے کہ اس کی ضرورت محسوس کی، اور ہم نے پھر فی الحال اسی کو فوکس کیا کہ اب دوسری نشست میں ہم 3 مزید اپنے عقائد اور نظریات آپ پر واضح کریں جی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عقائد سے آگے بھی یہ رسومات تک بھی سلسلہ جائے گا کہ مراسم عزاداری کے حوالے سے میرے عقائد اور نظریات کیا ہیں، میں نے قرآن اور اہل بیت سے عزاداری جو اخذ کی ہے وہ کیا ہے، اور جو اس میں شامل کی گئی ہیں چیزیں وہ کیا ہیں۔ اسی طرح نظر و نیاز کے معاملات ہوں، محافل و مجالس کے معاملات ہوں، انشاءاللہ ان کے اوپر اب سارا اسی سلسلے میں جو ہے میرے عقائد اور نظریات، اس حوالے سے یہ گفتگو جاری رہے گی۔ آج کے موضوع کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے یا اس پہ مختصراً گفتگو کرنے سے پہلے ایک وضاحت آپ کو دینی تھی، اور وہ وضاحت تھی توسل شخصی کے حوالے سے۔ جو ہماری گزشتہ ویڈیو میں جو میں نے توسل شخصی پر گفتگو کرتے ہوئے جس چیز کا اظہار کیا تھا، جو جملے یا کلمات ادا کیے تھے، وہ بدقسمتی سے کچھ ہمارے مخلصین دوست احباب بڑے پیارے ہیں، قابل احترام ہیں، ان تک وہ معاملہ یا ویسے پہنچا نہیں یا انہوں نے ویسے اس کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے ایک نئی ناراضگی کا یا شکوے کا یا تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہمارے پیارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جی اصل چیز اب سامنے آ گئی، شروع میں انہوں نے توحید کے نام پہ بندے گھیرے، یہ کیا وہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ جناب یہ تو وہی گنجائشیں ہیں جو قبلہ ڈھکو صاحب دیتے پھرتے ہیں اور دے چکے ہیں جی، اور اسی گنجائشوں کی بنیاد پر آج ڈھکو صاحب کے ہی ماننے والوں میں 2 گروہ جو ہیں وہ آپس میں علمی طور پہ گتھم گتھا ہیں۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ جملہ یا علی مدد میں نحوی غلطی ہے، اس کی چول سیدھی نہیں ہے، جملہ یا علی مدد کسی امام کے اس میں دعا میں سے ثابت شدہ نہیں ہے، کلمات میں سے ثابت شدہ نہیں، لیکن پھر بھی جائز ہے۔ اب ہوا کیا، گروہ کیسے بنے؟ ایک گروہ نے قبلہ ڈھکو صاحب کی پہلی یعنی افضل اور وہ توسل شخصی کو بھی کہا کہ غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ اور مفضول طریقہ ہے، اور محال ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن جائز ہے۔ اسی طرح جملہ یا علی مدد کے بارے میں کہا کہ یہ سب کچھ ہے، اس کا یہ سیدھا نہیں، وہ ٹیڑھا ہے، یہ ہے، لیکن جائز ہے۔ اب وہ 2 گروہ جو بنے وہ اس طرح سے بنے
کہ کسی نے قبلہ کی پہلی بات کو تھام لیا، پکڑ لیا کہ جناب جب قبلہ نے کہہ دیا ہے کہ نبی غلطیاں بھی ہیں، چول بھی سیدھی نہیں، کسی امام سے ثابت بھی نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کو بولیں؟ وہ اپنی جگہ اپنے اس نظریے کو لے کے الگ ہو گئے۔ دوسرا گروہ اٹھا، اس نے ساری پہلی چیزیں چھوڑ دیں، دوسری چیزوں کو پکڑ لیا، یعنی کہ جائز ہے، مگر جائز ہے۔ اس مگر جائزے کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ چڑھائی کر دی کہ جناب آپ تو مقصر ہیں، آپ فلاں ہیں آپ کے، اور آج تک بدقسمتی سے گزشتہ کئی عرصے سے یہ لڑائی جاری ہے۔ بدقسمتی اس لیے کہ قبلہ ڈھکو صاحب جیسے موحد مجتہد جو ہیں، ان کے ماننے والے اور قبلہ ابھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، وہ آپس میں علمی طور پہ گتھم گتھا ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تجلیات صداقت میں وہ جاتے ہیں یا علی مدد کا کچھ اور ان کو عکس ملتا ہے، قبلہ کے نظریات ملتے ہیں، وہ تفسیر فیضان الرحمان میں آتے ہیں جہاں قبلہ نے کہا کہ ہماری طرف سے یہی متعین اور معین ہے، وہاں کچھ اور ملتا ہے ان کو۔ بقول ان لوگوں کے اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ نے قبلہ کی پہلی بات کو پکڑا ہوا ہے، کہ کچھ نے دوسری پکڑا ہوا ہے، کچھ نے کہا کہ اس میں یہ سارا کچھ ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر وہ کریں، کچھ نے، اور یہی حال دعائے توسل کے حوالے سے ہے۔ قبلہ اپنی کتاب زاد العباد میں اس کو نہیں لکھتے ہیں، کیوں؟ اس کی سند ثابت نہیں، لیکن اپنی اکثر تقاریر یا تحریر میں اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو بھی فرمائی۔ تو اب کچھ نے وہ پکڑ لیا کہ جناب اس کی سند ہی ثابت نہیں، غیر مصدقہ ہے یہ، تو ہم کیوں اس کو وہ کریں۔ کچھ نے جو ہے انہوں نے کہا جی قبلہ نے کئی جگہوں پہ اس کے حوالے بھی دیے اور کہا کہ امت کے صالحین پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو بہرحال گفتگو کہیں سے کہیں چلی جائے گی، ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے۔ تو وصل شخصی کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی تھی وہ یہ میں نے کی تھی کہ اگر، سب سے پہلے تو میرا لفظ سن لیجئے گا جا کے، کہ اگر کوئی بندہ اضطراری کیفیت میں، بے چینی میں، خوف کی کیفیت میں، دیکھیں جب انسان اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گناہوں کی طرف یا گزری زندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے تو نہیں جانتے ہیں، لیکن انسان تو اپنا جانتا ہے نا کہ اس نے کیا موقع پر کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، کیا کیا گناہ سر انجام دیے ہوئے ہیں، اور ان سے وہ اکثر اتنا خائف ہوتا ہے کہ اس کو بچنے کی کوئی راہ نہیں ملتی، اور بعض دفعہ تو اس قدر مایوس ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ رحمت خدا بندی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں میرا یہ گناہ تو نہیں بخشا جائے، یہ تو میں نے بہت بڑا ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب اضطراری کیفیت میں ہم نے یہ جملہ بولا تھا کہ اگر یہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یا رحمت العالمین میری اللہ کے حضور میری شفاعت کیجیے، اب اللہ تو ظاہر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے یا کسی مقدس ہستی کو، یہ الفاظ ہمارے انہوں نے پہلے سننے ہی اللہ نے سننے، ظاہر اللہ نے سننے، جو سمیع و بصیر ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ابھی اسی پہ گفتگو بھی ہوگی۔ تو الفاظ تو اللہ نے سننے ہیں، اب اللہ نے سن لیا، بلکہ وہ دل میں آنے سے پہلے، زبان میں آنے سے پہلے جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ انسان نے کیا کس موقع پہ کیا سوچنا ہے، تو کیا بولنا ہے، تو عمل کیا کرنا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ الفاظ بولے تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ ہمارے پہنچے، اللہ پاک نے اس کو سنا کہ یہ تو میرے حبیب سے مخاطب ہے، کتنا ڈرا ہوا ہے، تو اللہ پاک اپنی ان کے صدقے، ان کے نام کے صدقے معاف کر دے۔ یہ بہرحال معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی اس کیفیت میں یہ جملہ کہہ دیتا تو اس نے جرم کوئی نہیں کیا، یہ میرے الفاظ تھے۔ تو وصل شخصی کو میں نے، آپ نے میری تقریباً الحمدللہ 300 کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہے، آپ دیکھیں میں نے اس کی کتنی ترویج کی ہے، وہ یا میں نے اس کا کتنا وہ دفاع کر کے تو لوگوں کو کہا ہے کہ نہیں جی بالکل۔ دیکھیں ایک گروہ آپ کو شیعت سے نکالنے پہ لگا ہوا ہے، میں نے اس کلپ میں جو فوکس کیا وہ اس گروہ کو کیا کہ بھئی تم کومنٹس آپ پڑھیں، ہمارے پاس سارے کومنٹس موجود ہیں، کسی کو حرام زادہ کہا گیا ہے، معذرت کے ساتھ میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں، غیر شرعی لفظ ہیں، غیر اخلاقی، کسی کو حرام زادہ قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو خارجی، کسی کو مقصر، کسی کو کچھ، اور آت اٹھائی ہوئی ہے اس گروہ کا، اس گروہ کا فیس بک پہ گروہ کا جو سربراہ ہے جی، جو میں کہتا ہوں کہ علم کی عین سے اتنا ہی دور ہے جتنا آپ سے چاند ستارے دور ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے اس قوم کی کہ وہ اس قوم کے 5-7 بندوں کو لے کے ان کا سرغنہ بنا ہوا ہے، اور اتنے گھٹیا ترین وہ شخص کومنٹس کرتا ہے، چاہے خواتین ہیں، چاہے بزرگ ہے، چاہے کوئی نوجوان طالب علم ہے، اس شخص کی زبان آپ سن لیں جو لکھتا ہے وہ، تو آپ خدا کی قسم کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، آپ شیعت سے منحرف ہو جائیں گے کہ تو ڈنڈے کے زور پہ تو وصل شخصی منوانے لگے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے جس نے یاد اٹھائی ہوئی ہے، ابھی بھی اٹھائی ہوئی ہے، اس شخص کو میں نے چیلنج کیا تھا اور کر رہا ہوں، پھر کر رہا ہوں۔ توسل شخصی کا جو روپ تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، ایک تو ہے اضطراری کیفیت میں بے ساختہ آپ مخاطب ہو گئے، آپ نے شرک کوئی نہیں کیا، آپ اسلام سے نہیں نکل گئے۔ میں ان دوستوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا جو مخلصین کسی اور طرف لے گئے کہ جرم کوئی نہیں کیا، شرک کوئی نہیں کیا، آپ کے نزدیک توسل شخصی بالکل جائز نہیں ہے، آپ ان کو متوجہ کر دیں، سمجھا دیں، یا بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے بحث۔ اس بدتمیز شخص اور اس جیسے دوسرے بدتمیزوں کو، فیس بکیوں کو میں یہ بتا رہا تھا کہ میرا چیلنج ہے کہ جاؤ کسی عالم دین سے مجھے یہ لکھوا کے لا کے دو کہ جو توسل شخصی کا سرے سے قائل نہیں، اضطراری کیفیت میں بھی قائل نہیں، وہ شیعت سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین تمہیں یہ لکھ کے دے دے گا، ہم اپنی شیعت چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے بما دلائل، ورنہ ہم تمہیں ثابت کریں گے کہ تم مومنین پہ تہمت لگانے کے چکر میں
طویل تفسیر بالرائے کرنے کے چکر میں، جو راستہ ائمہ نے نہیں دکھایا، وہ دروازہ جو ائمہ نے نہیں کھولا ان کو مومنین پہ کھولنے کے چکر میں تمہارا اپنا ایمان مشکوک ہو جائے گا، یہ ہم نے کہا تھا۔ تو توسل شخصی کی ترویج نہ میں نے کی ہے، اس لیے نہیں کی، اب اس کو بھی مقصریت کی طرف لے جائے کوئی تو وہ اس کا مسئلہ ہے، اس لیے نہیں کی کہ میں نے اکابرین نے جو گنجائشیں مکتب میں نکالی، میں اس کا حال آج دیکھ رہا ہوں میرے محترم ناظرین و سامعین، جو 50 سال 60 سال پہلے 40 سال پہلے 30 سال پہلے انہوں نے گنجائشوں کے چھوٹے چھوٹے دروازے کھولے ہیں نا، یہ انہی دروازے کھولنے کا تو چکر ہے کہ آج ملت میں تقسیم پڑ گئی ہے، آج معاہدین ایک طرف ہو گئے ہیں، ان کو اہل قرآن کا نام دیا جا رہا ہے، قرآنسٹ کا نام دیا جا رہا ہے، ان کو مکثریت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ان کے نسب پہ شک کیا جا رہا ہے۔ ایک مشہور بزرگ مرحوم عالم کا میں نے کلپ دیکھا، اسی ٹولے کے ایک بندے نے اپنے وال پہ لگایا، آج بھی موجود ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جملہ مولا علی کی بعنوان وسیلہ اور شفاعت مدد کی بات نہیں ہو رہی، جملہ یا علی مدد کی بات ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جملے کا منکر ہے بطور توسل وہ حرامزادہ ہے۔ ایک موصوف کا کل یا پرسوں میرے تک کلپ آیا، وہ سرکار فرما رہے ہیں کہ قبلہ ڈھکو صاحب نے کہا ہے کہ جو جملہ یا علی مدد یا علی مدد بطور توسل نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب بتائیے، ایسے ماحول میں توحید کا کام کرنا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ توحید پر بولنا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ توحید کو ہضم کروانا لوگوں کو آپ آسان سمجھتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، میں اسی ڈر سے جو کابرین نے گنجائشیں دیں کہ اس میں یہ بھی غلطی وہ بھی غلطی، پھر بھی جائز ہے، غیر عاقلانہ ہے، غیر دانشمندانہ ہے، پھر بھی جائز ہے، زلجنا اس عنوان سے عوام میں لے آنا، اس کو سجا لینا، یہ گنجائش نکلتی پھر بھی جائز ہے۔ اس ڈر سے میں نے کبھی اس عقیدے کو، اور نہ میں اس کو وہ مانتا ہوں کہ ائمہ طہار میں سے کسی مستند روایت سے ثابت ہے کہ جہاں دنیا میں جہاں مرضی بیٹھ کے ائمہ طہار نے پہلے سے گزر جانے والے معصومین کو براہ راست پکارا ہو اور عنوان اس کو توسل شخصی دیا ہو، نہیں، یہ ایک بھی روایت معتبر اور مستند نہیں ملتی۔ جو نہج البلاغہ کا حوالہ پیش کرتا ہے یہ ٹولہ، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلت فرمانے کا جو غم تھا وہ آل محمد اہل بیت سے زیادہ کس کو ہوگا؟ یہ جو تدفین کے وقت کے خطبے کے مولا کے وہ کچھ فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ہاں ہمیں یاد کیجئے گا، وہ تو ایک، اب اس کیفیت کو آپ خود محسوس کریں، اس کو کیا الفاظ کا نام دیا جائے، آپ خود محسوس کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک پاس ہے اور آپ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، اس اضطراری کیفیت میں، اس اداسی کی غم کی کیفیت میں یہ جملے آپ نے ادا کیے، تو کیا اس کے بعد کبھی مولا مرتضیٰ مولا متقیان نے اپنی کسی حاجت کے لیے، اپنی کسی دعا کے لیے توسل شخصی کے عنوان سے یہ جملے کبھی براہ راست دوبارہ ادا کیے؟ وہ تو آپ ائمہ کے مزارات پر جا کے، چونکہ ایک روایت کے مطابق کہ انبیاء اور کچھ کے مطابق ائمہ جو ہیں وہ اپنے روزہ مبارک پہ مزارات پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ قوت دیتا ہے، درود و سلام سنتے ہیں، خود سنتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جو سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، شفاعت کی درخواست کچھ کے مطابق وہ سنتے ہیں۔ وہ تو پھر اگر نہج البلاغہ کے ان جملوں کو منوان لے بھی لیا جائے، یعنی جو طویل یہ کر رہے ہیں، منوان سے مراد وہ ہے کہ وہ لے بھی لی جائے، تو وہ پھر تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جا کے وہ پوری فٹ بیٹھتی ہے۔ تو ائمہ اتحاد سے میرے عزیزوں جو طریقہ واحد ہم تک پہنچا ہے نا دعا اور مناجات کے معاملے میں، وہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، ان شخصیات کا، ان مقدس ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا ہے۔ توسل شخصی کی جتنی آپ گرپ وہ کرتے جائیں گے، جتنی آپ گنجائشیں عوام کو دیتے جائیں گے، تو پھر آپ آج دیکھ لیں، آج مجھے بتائیں کہ قبلہ ڈھکو صاحب ہوں یا حافظ ریاض نجفی صاحب ہوں، جتنے کابرین آج موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتیاں دے، کیا آج ان کے جو حالات شرک اور بدعت کے حوالے سے ہیں، رسومات، کیا آج ان کے گرپ میں ہیں وہ حالات؟ نہیں ہیں، وہ نکل جاتا ہے پھر معاملہ۔ آج زلجنا کے معاملے میں جو گنجائشیں دی، آپ دیکھ لیجئے، کیک کھلائے جا رہے ہیں، سبیل سے پانی پلا کے سبیل کا افتتاح کیا جا رہا ہے، بچوں کے نام عبد مرتجز رکھے جا رہے ہیں، خود کا نام غلام مرتجز رکھا جا رہا ہے، اس کو دفنایا جا رہا ہے۔ علماء کابرین جنہوں نے یہ گنجائشیں آج سے پیچھے چلے جائیں، 60 70 100 سال پہلے چلے جائیں، جو گنجائشیں نکالنی تھی، بتائیے آج وہ گنجائشوں تک بات رہی؟ جو ان کے نام زمینیں زلجنا کے لگائی جاتی ہیں، زیور بنایا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، بعض جگہ پہ اس کو باقاعدہ پوجا جاتا ہے، ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے سموں کو ایسے کر رہے ہیں، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی گنجائشیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے چور دروازے ہیں کہ جو اس لیے کہ شیعت کی نام نہاد جمعیت نہ ٹوٹ جائے، آگے یہ اقلیت میں ہے، فلانا ہے، ٹنگنا ہے، یہ بھی کر لو تو خیر ہے، حرج کوئی نہیں، فلانا کوئی نہیں، بنا بر احتیاط واجب، بنا وہ کرتے 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 آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو توسل شخصی کے حوالے سے آپ ڈنڈے کے زور پہ جو لوگوں کو منوانے لگے ہو، آپ کو چڑھ کیا ہے توحید سے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ میں کہتا ہوں جی، ایک بندہ سرے سے کہتا ہے کہ نہیں یار میرا دل نہیں مانتا، محمد اور آل محمد نے، گزشتہ انبیاء نے، سب نے اللہ کو پکارا، میں نے بھی جو بھی حاجت ہے، میں نے اسراری کیفی کچھ بھی میں نے پکارنا ہی اللہ واحد کو ہے، واسطہ ان کا دینا، تمہیں تکلیف کیوں اٹھتی ہے؟ تمہارے سینے پہ سانپ کیوں لڑتا ہے؟ یا غیر شرعی بات کر دی، غیر قرآنی بات کر دی، یا محمد اور آل محمد علیہ السلام کے نظریات کے الٹ معاذ اللہ بات کر دی؟ بھائی تم تو خوش ہو کہ مرحبا، یہ تو اچھی بات ہے۔ تم لوگوں کو جیسے ہی یا اللہ مدد کہیں نظر آئے،
جیسے کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کی بات کرتا نظر آئے تم لوگوں کے اوپر تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو بڑا اژدہا ہوتا ہے وہ رینگنے لگ جاتا ہے سینوں کے اوپر. تم لوگوں کی ناک خاک آلود ہو کہ تم اللہ سے جو علی کا بھی خالق تھے، نبی کا بھی خالق تھے، آل محمد کا بھی خالق، براہ راست اس کو پکارنے سے تم اس قدر چڑ کھاتے ہو، اس قدر تمہارے سینے توحید کے بارے میں کالے دل والوں، کالی زبانوں اور کالے چہروں والوں، اتنی توحید کا بغض تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے، خدا کا خوف کھاؤ. تو یہ مختصر وضاحت میں نے آپ کو دی. ہمارا جو آج کا دوسرا موضوع ہے جی وہ ہے عقیدہ، یعنی ہمارے دوسرے اس سلسلے کا جو پہلا موضوع ہے وہ عقیدہ عالم الغیب کے حوالے سے ہے. دیکھیں قرآن مجید کی اتنی آیات ہیں اس موضوع کے اوپر، سورہ مبارکہ جن میں کہا گیا. اب ہمارے پاس ان نشستوں میں اتنا وقت نہیں ہے، حوالے دیتے جائیں گے، جو چیز آپ کو پوچھنی ہو آپ واٹس ایپ پہ کال پہ دوبارہ پوچھ لیں. سورہ مبارکہ جن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، وہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے. سورہ مبارکہ ہود میں کہا گیا کہ یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو بذریعہ وہی تم تک پہنچائی جاتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو نہ تم نہ تمہاری قوم یہ جانتی تھی. اسی طرح سورہ مبارکہ جن دیکھ لیں، سورہ مبارکہ انعام میں کہا گیا کہ غیب کی کنجیاں تو اسی کے پاس ہیں جی. اور پھر ایک جگہ کے پہ کہا گیا کہ سارا غیب اللہ سے مختص ہے. تو عالم الغیب یعنی خود سے غیب جاننے والا، غیب کا خالق یا غیب کو خود سے جاننے والا، وہ صرف عالم الغیب کا لقب ٹائٹل وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جو غیب خود سے جانتی ہو. اب اسی کو سورہ مبارکہ جن میں دیکھ لیں، سورہ مبارکہ انعام کی آیات پڑھ لیں آپ، اسی کو اس عقیدے کو اتنا سلیس اور آسان کر کے، ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ قرآن آسان ہے ان کے لیے جو ہدایت لینا چاہے، اتنا سلیس کر کے قرآن نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انبیاء میں سے مطلع فرما دیتا ہے. اب آجیے نہج البلاغہ کی طرف، جس کو اصول الشریعہ میں قبلہ ڈکو صاحب اس روایت کو لکھ چکے ہیں، نہج البلاغہ کے اس واقعے کو، اور اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جب مولا کائنات اس طرح کی خبریں آنے والے واقعات کا بتاتے تھے تو ایک دفعہ اسی طرح بتا رہے تھے تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو جناب غیب بتانا شروع ہو گئے. تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہا بندہ خدا یہ علم غیب نہیں ہے، یہ غیب نہیں میں بتا رہا، یہ وہ اخبار ہیں، وہ خبریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہیں. اب یہاں سے دوسرا ہمارا عقیدہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب آ جائیے کہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، نبی یا امام عالم الغیب نہیں ہوتے. وہ جو نبیوں تک غیب اللہ نے پہنچایا ہے، جو خبریں پہنچائی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور اب اس کا دوسرا جزوی عقیدہ میرا یہ ہے کہ جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے مطلع کیا بذریعہ وحی، وہ غیب کا علم جو ہے اس سے بہت زیادہ یا لا تعداد، یعنی سارے انبیاء کا جو اللہ نے علم دیا وہ ایک طرف، میری سرکار آقا نامدار محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدموں پہ میں، میری آل اولاد، میرے باء و اجداد قربان ہوں. جو علم میرے نبی کو اللہ نے عطا کیا اتنا علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل میں سے کسی کو عطا نہیں کیا. اب اللہ نے ان کو عطا کتنا کیا، جناب نے کتنا لیا، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. علم عالم الغیب اللہ ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے آپ مجھے بتائیں؟ یعنی یہ ہماری سمجھانے کے لیے الفاظ اس علم کے لیے استعمال ہوئے نا کہ جو ہم سے غیب ہے، جو ہم سے اجل ہے، جو آنے والا ہے یا جو بہت پہلے گزر گیا ہے، ان ساروں کا کلی علم، ذاتی علم اللہ رب العزت کا ہے. اپنے انبیاء میں سے جس کو جتنا چاہے وہ مطلع کر دیتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، بذریعہ الہام یا جس طرح سے بھی اللہ نے مطلع کیا وہ اللہ نے ان کو دیا، اور جتنی ضرورت یا جتنا وہ تھا اتنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم آنے والے واقعات کی خبریں، کچھ آپ دیکھ لیں شواہد النبوہ کتاب پڑھ لیں، کتنی خبریں، کتنے آثار ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا گئے ہیں. سارا جناب عمار یاسر کی شہادت کا آپ پڑھ لیں، جناب مولا کائنات کی طویل قرآن پہ جنگ کا آپ ذکر پڑھ لیں، قرب قیامت کی نشانیاں پڑھ لیں، سرکار 12ویں سرکار کے ظہور کے قریب کی علامتیں پڑھ لیں. یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، آپ نے ہمیں. اور مولا علی کے بارے میں مولا علی خود فرماتے ہیں کہ نبی خدا نے مجھے علم ایسے پرویا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا پروتا ہے. اور پھر ایک روایت کے مطابق کہ ایک اس میں سے علم کے باب میں سے 1000 باب پیدا ہوئے. یہ علم کی برکتیں ہیں، جستجو اور صحیح اور کوشش تھی کہ اس علم پہ تحقیق کی، جستجو کی، وہ باب اور کھلتے گئے. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جتنا علم ہے، یہاں پہ نبی اور امام کے فرق والی بات میں بھی کر جاؤں آپ کے اسی موضوع کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو دیا، مولا کائنات کو باب العلم کہا گیا، بابو انا مدینہ العلم والی بابوہا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم میں سے مولا کائنات کو بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سرکار مصطفیٰ کے بعد شریعت مکمل وہ کر کے گئے. ان کے بعد نبی کوئی نہیں، کسی صورت، کسی طور، کسی فارم میں کوئی نبی اب قیامت تک نیا نہیں آئے گا. نبوت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، ہمارے سرکار اور آقا. اسی طرح وحی کا سلسلہ بھی آپ پر ختم ہو گیا. اب کسی امام کو
وحی کے ذریعے کسی نئی چیز سے، کسی نئے حکم سے، کسی احکام سے مطلع نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارا عقیدہ مکتب تشیع کا ہے ہی نہیں۔ شیخ احمد عیسائی کے ماننے والے، غالی، نصیری، شیخی، ملنگی، یہ کوئی چیزیں گھاڑے لاتے ہیں تو ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام پہ وحی نہیں آتی۔ امام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ الہام کر دے، مبشرات یعنی سچے خوابوں کے ذریعے کوئی چیز ہو جائے، کسی بات کے معاملے میں ان کو الہام کر دیا جائے، اتنا تو عام جو امت کے صالحین ہیں ان کے بارے میں تو برادران بھی مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کو الہام ہو جاتی تھی۔ اتنا تو ہمارے انجینئر مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پہ میرے لیے شرح صدر کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے دل میں ڈال دیتا ہے؟ تو آل محمد کو تو امت کے عام افراد پہ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا جی۔ تو آل محمد کا پھر الہامی علم جو ہوگا، یا انہوں نے جو ان تک نبی خدا کا علم پہنچا ہوگا، اس علم کے کیا کہنے، اس تک کون جا سکتا ہے؟ تو جب اس تک نہیں جا سکتے تو پھر آپ نبی کے علم کو کس طرح سے کلی طور پہ جان سکتے ہیں؟ جب نبی کے نہیں جان سکتے تو اس عالم الغیب جو واحد عالم الغیب ہے، اس کے علم کا احاطہ کون سی چیز کر سکتی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی کی سپورٹیو آیت الکرسی کی وہ آیت دیکھ لیجئے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کو کر سکتا ہے۔ تو پھر جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میرے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، عالم الغیب بھی فقط وہی ذات ہوگی۔ اور نبی اور امام کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شریعت مکمل ہے، وحی کا سلسلہ بند ہے، کوئی حکام نیا نہیں آنا۔ اسی شریعت کی محافظت کا کام امامت، مطلب محافظت کرنے کا جو کام ہے، اسی کا نام عقیدہ امامت ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم امت تک احکام پہنچانا، احکام کی تشریعات توضیحات پہنچانا، قرآن مجید فرقان حمید کے نظریات پہنچانا، کڑے وقت میں اسلام کے دفاع کے لیے اٹھ جانا، جہاں بڑے بڑے علماء اور اکابرین بے بس اور عاجز ہو جائیں، وہاں اٹھ کے اپنے علم کا، جی نبی کے علم کے وارثان اٹھ کے پھر اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے امامت۔ امام پہ کوئی وحی نہیں آتی، امام پہ کوئی نیا حکم کوئی شریعت کا نہیں آتا۔ شریعت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں مکمل کر گئے ہیں، اسی شریعت کے تابع امام بھی ہوتا ہے، اور اسی شریعت کی طرف دعوت امت کو دینا امام کا کام ہے۔ تو یہ میرے محترم ناظرین و سامعین، دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ میرا یہ عقیدہ اگر کسی ملنگی کو، کسی کو وہ خارج کرے علمی طور پہ، وہ جائے اس عقیدے کا رد لے آئے۔ مولا متقیان ہو یا باقی ائمہ اطہار ہوں، ان تک جو اخبار پہنچے ہیں، سلسلے پہنچے ہیں، خبریں پہنچی ہیں، وہ وہی چیز ہے جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور توسل سے مولا کائنات تک، تو پھر مولا کائنات کے آگے سلسلہ بہ سلسلہ ائمہ تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ معاملات کے اوپر اظہار فرما دیتے تھے، کچھ کے اوپر اب دیکھیں ایک مستند روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ کچھ اپنے قریبیوں کو انہوں نے آگاہ کیا، کچھ اپنے صحاب کو آگاہ کیا، اور جب سوال ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو، پھر وہ روایت پوری نقل کرتے ہیں، سلسلہ سناد، معذرت روایت کہہ رہا ہوں، سلسلہ سناد پھر ائمہ پوری نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا میرے بابا امام باقر نے، ان سے فرمایا ان کے بابا جناب سید سجاد نے، ان سے فرمایا ان کے بابا جناب سید الشہداء نے، اور ان سے فرمایا ان کے بابا جناب امیر المومنین نے، اور امیر المومنین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ طریقہ ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم لدنی ہے جو رسول اللہ کے ذریعے سفر کرتا ائمہ طہار تک آیا ہے، جو اب اللہ نے اپنے حبیب کو مطلع فرمایا، جتنا فرمایا اس میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم مولا کائنات تک پہنچایا، وہی علم جو ہے وہ آگے اس میں سے جتنا جس امام کے حصہ آیا اس کا مطابق انہوں نے اظہار کیا۔ اور کئی معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، اصحاب مولا کائنات کی شہادتیں دیکھ لیجئے، آل محمد علیہ السلام کی شہادتیں دیکھ لیجئے، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ تو یہ دو چیزیں الحمدللہ مختصراً کوشش کی کہ ان کے اوپر اپنا عقیدہ آپ کو بتایا جائے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا علم ذاتی علم نہیں ہے۔ اللہ اپنے علم غیب میں سے جتنا چاہتا ہے انبیاء رسل کو دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام پڑھ لیجئے، سورہ مبارکہ جن پڑھ لیجئے، سورہ مبارکہ ہود پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جتنا، یہی عقیدہ ایک مومن اور مسلمان کا ہے کہ ہمارا مالک جو عالم الغیب ہے وہ صرف اللہ ہے، وہ اپنے انبیاء اور رسل میں سے جس کو جتنا چاہے علم دیتا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ میرا ذہن میں رکھیے گا کہ میرے عقیدے کے مطابق میرے آقا اور سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اللہ نے علم الغیب یا جتنا بھی علم نوازا ہے، گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو اللہ نے اتنا علم سے نہیں نوازا۔ اور وہ علم خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ میرے علم کا وارث یا میرے شہر، میں علم کا شہر، اس کا دروازہ علی۔ اور مولا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک علم ایسے پہنچایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا پروتا ہے، ویسے انہوں نے مجھے علم، اور وہی علم جو پھر آگے آل محمد علیہ السلام تک پہنچا۔ اب آ جائیے عقیدہ حاضر و ناظر۔ دیکھیے حاضر و ناظر یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک حاضر جسمانی طور پہ ہونا، ناظر مشاہدہ کرنا، وہ آپ یہاں بیٹھ کے کسی کو یورپ میں آج دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ناظر کے اس میں بہرحال عنوان میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو بہرحال اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ میرا عقیدہ اس میں یہ ہے، جو میں نے قرآن، پھر وہی حوالہ دوں گا، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ، احادیث معتبرہ، ان سب کے مطالعے کے بعد جو میرا ہے
کہ حاضر و ناظر ہر لمحہ ہر وقت جو ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر ہے وہ ذات صرف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. اس کے علاوہ سب انبیاء ہوں، رسل ہوں، ائمہ ہوں، سب ظاہر اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کے اس میں کسی طرح خدا نہ خواستہ شریک نہیں ہوتے ہیں. جی ایک وقت میں ہر جگہ ہر کسی کی بات سننے والا، ہر کسی کی دعا سننے والا، ہر کسی کو دیکھنے والا، ہر کسی کے ساتھ موجود اللہ رب العزت ہے. یہ جو ہمیں تھوڑا سا شیخیت جب ہم کہتے ہیں تو یہ شیخ احمد عیسائی کا نظریہ اور اس کے فالوورز کی بات کرتے ہیں. یہاں بھی شیخیت نے اپنے پنجے گاڑے. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں اصل تو حاضر ناظر سورج ہے کہ سورج کی شعاعیں ہیں، یعنی فلسفہ اور منطق کے اس کے اوپر گفتگو کی کہ اصل حاضر ناظر تو سورج کی شعاعیں ہیں. سورج تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اس میں سے نکلنے والی شعاعیں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلی. اصل حاضر ناظر تو وہ ہیں جو ہر وقت ہر جگہ ہیں. تو چونکہ محمد اور آل محمد کا نور اللہ کے نور سے نکلا، یعنی معاذ اللہ تشبیہ دے دی اللہ کو سورج کے ساتھ اور شعاؤں کو نور آل محمد کے ساتھ، تو اصل حاضر ناظر تو یہ آگے سے وہ پھر پھیلتا گیا. اور اس میں پھر حسب توفیق ہر کسی گالی نے، ہر کسی ملنگی نے حسب توفیق بیچ میں اپنے ٹوچے لگائے. اس کو پھیلتے آج حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ آپ مومنین کی تعداد کے سامنے، کثیر تعداد کے سامنے یہ نظریہ پیش کریں، انہیں کہیں یہ چیز چھوڑ دیں، وہ یہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی حاضر ناظر ہے. معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے. میں نے آج بھی ایک پوسٹ لگائی، خیر اللہ بھی اور اللہ ہی والا، وہ کہیں گے اللہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یہ بھی اور ہی توحید میں سے نکال دیں. اللہ ہی تک جب تک آپ نہیں آتے آپ نہیں پہنچ سکتے علوم آل محمد تک کی صحیح شناسائی تک. یہ بھی اور ہی کا فرق ختم کریں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ بھی نہیں، اللہ ہی. تو بہرحال وہ کہیں گے جی اللہ تو ہے، اس کی تو وہ بات نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ اگر میں نے ابھی عالی مدد کہا ہے یا میں نے اب اس فرش مجلس پہ بیٹھ کے جناب سید الشہداء کو یہ اسی طرح ان تک پہنچ گئی، اسی لمحے اسی آن جس طرح اللہ نے سنا انہوں نے بھی سن لیا. یہ ملنگیت کا ایک وہ ہے. اور یہ میری بڑی ملنگیوں سے میں آپ کو اپنا عملی وہ بات بتا رہا ہوں، میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. یہ جو میری گفتگو 20-25 سال سے جو میں تحقیق ہی کر رہا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کر رہا، اس دوران جو بحث مباحثے ہوئے یہ ان کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ جو اپنے جیسا وہ کر دیا ہے کہ یہ بھی ہر لمحہ ہر جگہ ہر کسی کو سن رہے ہیں. ایسی عقیدے کی، ایسے نظریے کی کوئی بنیاد، کوئی اصل ہمیں مکتب آل محمد میں سے نہیں ملتی. یہ میرا عقیدہ ہے. آل محمد علیہ السلام وہ جو واقعہ بتایا جاتا ہے ایک ہی جگہ ایک ہی وقت 40 جگہ، وہ ضعیف ترین واقعہ ہے جی. اور اس کی بابت علماء نے کہا کہ ایسا تو چلیں پھر بھی مانا جا سکتا ہے جیسے سفر معراج ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کتنے کم وقت میں کس طرح. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ افطار کیا، لیکن وہ وقت یا سپیڈ اتنی ہوئی کہ فوراً آنن فانن دوسری جگہ اس لمحے، لیکن جہاں سے سرکار اٹھتے گئے وہاں سے وہ جگہ خالی ہے ان سے ایک ہی وقت میں. وہ اس کے اوپر جو اکابرین نے باب باندھا اصول الشریعہ میں، ڈھکو صاحب کا پڑھ لیں، انہوں نے سارے وہ حوالے بھی دیے. تو ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمین کا وہ جو معجزہ طے الارض کہتے ہیں، تحت الارض یا طے الارض اس کو کہتے ہیں، قرب امام زمانہ بلکہ ظہور امام زمانہ کے وقت بھی کچھ روایات ایسی ملتی ہیں وہ کہ تھوڑی کمزور ہیں کہ زمین جو ہے وہ خود لے جائے گی امام کے معتقدین کو، امام تک پہنچا دے گی، یعنی سفر کرے گی. آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کعبہ کے جب ظہور ہوگا تو اس طرح کی بہرحال کچھ اس حد تک تو چلے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو اتنی برق رفتاری، آج اتنی وہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، مہینوں کا سفر دنوں میں آ گیا، تو دنوں کا گھنٹوں میں، تو گھنٹوں کا منٹوں میں آ گیا. اللہ رب العزت ان کو اس طرح کے سفر کروا دے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک وقت میں وہ سفر کے دوران جس جگہ ہوں گے، جس جگہ کو چھوڑیں گے وہ پھر ان سے خالی ہوگی. کیونکہ جو چیز جو بھی دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق اس کی ایسی نہیں جو جسم نہ رکھتی ہو. کوئی ہمارے جیسا جسم، بشر ہیں تو یہ بشری جسم ہے، فرشتوں کے آپ معاملات پڑھ لیں تو ان کا جسم نوری جسم یا جو بھی آپ اس کو جسم ہوگا. اور جسم کی یہ خاصیت ہے کہ ایک وقت میں جہاں پہ یہ جگہ گھیرتا ہے یہ اسی لمحے کسی دوسرے مکان یا دوسری جگہ پہ یہ نہیں ہوتا. یہ خوبی یا یہ صرف ذات باری تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہ جسم سے مبرہ ہے. وہ ہر جگہ ہر لمحہ حاضر و ناظر ذات صرف وہ ہے. وہ کسی کو اتنی طاقت دے دے جیسے اس نے فرشتوں کو دی ہے کہ جناب جبرائیل کا سفر جو ہے آسمان سے زمین تک اس کا کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ آنن فانن ہی سفر ہے، ادھر سے وہی لی پیغام لیا کتنی اس میں پہنچ گئے. یہ اور معاملہ ہے. جب جبرائیل وہاں سے آسمانوں سے چلیں گے زمین پر آئیں گے تو پھر آسمان پر نہیں ہوں گے، جب زمین سے واپس جائیں گے آسمان کی طرف تو پھر زمین پر نہیں ہوں گے. اس فرق کو، اس بنیادی نقطے کو سمجھیے، اور اس کا اگر رد کو کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. لکھوا لائیے کہ یہ نظریہ شیعت سے خارج نظریہ ہے، بتا دیجئے مجھے. محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر لمحہ حاضر ناظر ہے، ہر کسی کی دعا سن رہا ہے، گفتگو سن رہا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لینا کہ اللہ نے ان کو بھی یہ صفت دے دی، یہ بھی ہر وقت ہر آن ہر جگہ حاضر و ناظر موجود ہیں، سن رہے ہیں. دل میں جو ان سے مجلس میں بیٹھا ہے ان کو دل سے مخاطب کر رہا ہے اس کو بھی سن رہے ہیں. یہ بھی عقیدہ خلاف قرآن ہے کہ دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے. یہ بھی قرآن پڑھ لیجیے گا. اور اس ضمن بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ
یہ اصول الشریعہ کی میں نے ایک روایت پڑھی. اچھا جی، یہ روایت کافی طویل ہے، یہ بعد میں بات کرتے ہیں. اب اسی میں آپ آ جائیں، ایک آیت ہے سورہ مبارکہ المجادلہ کی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ حاضر و ناظر والا اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر ہو گیا. اگر کوئی ہدایت قرآن سے لینا چاہے، بات تو یہ ہے کہ کچھ سمجھنا چاہے. اب کوئی اس میں حاشیے لگا دے، کوئی بریکٹیں لگا دے، کوئی کہے کہ نہیں اس کے باطنی مطالب ہے فلاں، وہ الگ معاملہ. پھر وہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 3 آدمیوں کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ خدا ان کا چوتھا ہوتا ہے، ضرور چوتھا ہوتا ہے. اچھا، جب 5 آدمیوں کا مشورہ ہوتا ہے تو چھٹا خدا ہوتا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ، چاہے جہاں کہیں ہو، وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اب یہ میرا نہیں خیال کہ اسی ایک آیت سے اگر کوئی عقیدہ لینا چاہے تو اس کو عقیدہ نہ ملے. 3 لوگ ہو تو چوتھا اللہ ہے، 1 ہو تو دوسرا ہے، 5 ہو تو چھٹا ہے. اور پھر کہا کہ اس سے کم ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں کہیں کوئی ہوگا، جہاں کہیں کوئی ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. اب یہ دعویٰ ہے خالق کا. اب مخلوق کو یہ دعویٰ یا یہ عقیدے کا مصداق بنا لینا کہ نہیں یہ بھی ہوتے ہیں، اللہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ پھر بتائیے خالق اور مخلوق کا فرق ختم کرنے کی صحیح اور کوشش نہیں تو کیا ہے؟ خاص کر اس موقع پر کہ جب محمد اور آل محمد علیہ السلام نے، سرکار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ نے خود اپنے لیے کبھی ایسا دعویٰ نہ کیا ہو. آپ بتائیے پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے عزیزو، جب میرے امام، میرے نبی، امام سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ میری جو روایت و حدیث تم تک پہنچے قرآن کے مطابق نہ ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو. میرے امام نے اسی کی تصدیق کی، اسی کو پیغام کو ہم تک پہنچایا. اب ایک علماء سے اٹھ کے کو مجھے کہہ دے کہ یہ کتاب میں ہے تو بھی ثابت ہے، نہیں ہے تو بھی ثابت ہے، اس کی سند ضعیف ہے تو بھی پڑھو ثابت ہے، نہیں ضعیف مستند ہے پھر بھی پڑھو. مجھے بتائیے بھائی یہ کون ہے؟ اور یہ ان کو معصوموں کا درجہ دے بیٹھے ہو، کھل کے بتا دو. اور پھر 14 معصومین کی بات نہ کرو نا، پھر تو ان گنت معصومین کی بات کیا کرو. یار یہ کون ہے بھائی؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں شریعت سازی کرنے والے؟ معاذ اللہ بتائیے. یہ تو امام بھی نہیں کر سکتے. شریعت جو آقا کریم مکمل کر گئے ہیں اسی شریعت کے تابع امامت بھی ہے، اور اسی پہ دعوت بھی دینا کام امامت کا کام ہے. یہ شریعت سازی میں عمل دخل کا ایک ہلکی سی کوشش ہے کہ نہیں؟ آپ بتا دیجئے کہ لکھا ہے تو بھی جائز ہے، نہیں لکھا تو بھی جائز ہے، مستند ہے تو بھی جائز ہے، ضعیف ہے تو بھی جائز ہے. آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ پھر آپ بتا دیں مجھے. اسی ایک جملے پہ قبلہ، اب کیا کہا جائے، قبلہ و کعبہ کو مہینوں انگیج کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ثابت کرو، نہیں جانے دینا جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے، یا ہم نے اٹھنا نہیں، آپ کے زور اٹھنا نہیں، ہم آپ کے بیٹھے ہیں جناب قدموں میں ثابت کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعوے خود آل محمد علیہ السلام نے اپنے بارے میں کسی ضعیف روایت میں ہمیں نہیں ملتے. کس نے کہا کہ جیسے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے ہم بھی ہیں، جیسے اللہ دلوں میں تمہارے آنے والے خیالات وسوسوں یا دعاؤں کو سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں؟ کس نے کہا؟ آئیے ائمہ کی دعاؤں کی طرف رجوع کیجئے ذرا. پھر مجھے یہ بتائیے کہ جناب عمار ابن یاسر شہید ہوئے، جناب مالک اشتر شہید ہوئے، ہر جگہ حاضر و ناظر اگر وقت کے امام اسی طرح ہوتے ہیں تو پھر نصرت کیوں نہیں کی؟ ان کی شہادت سے کیوں نہیں بچایا؟ یہ ایک بات آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ آپ بتائیے. جب ائمہ طہار کو جناب مالک اشتر کی مولا کائنات کو مالک اشتر کی شہادت کا ملا تو جناب مولا کائنات نے جو اظہار افسوس کے جملے اور انا للہ پڑھا اور کہا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا میں جیسے نبی کے لیے تھا، تو بتائیے کہ اس لمحے جو بندہ خبر لے کے آیا تھا مولا کائنات نے ان کو کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں وہی موجود تھا. بتائیے وہ تو ایسے سنا جیسے پہلی دفعہ کسی چیز کو سن کے ریئیکشن ہوتا ہے. میرے معصوم امام کا ویسا ریئیکشن تھا، ویسا اظہار افسوس کیا. خدا کے واسطے قرآن اور اہل بیت سے ثابت شدہ چیزوں کو اس میں اپنے ٹوچے لگانا بند کر دیں. یہ میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں. میں نے آپ کو حاضر ناظر کا بتایا، عالم الغیب کا بتایا، اور نبی اور امام کا جو فرق جو میرا عقیدہ ہے الحمدللہ وہ بتایا. اب ان تینوں میں بھی کسی بھی دوست کو یا کسی دشمن کو، علمی دشمن کو، ان تینوں چیزوں میں یہ جو میں نے آج بتائے ان میں مکثریت نظر آئے، ان میں خارجیت نظر آئے، ان میں ناسبیت نظر آئے، یا ان میں اور جملے جو ہیں اب جو یہاں پہ کہنا مناسب نہیں وہ نظر آئے، تو بسم اللہ کیجئے. دیر کس بات کی؟ جائیے ایک ناسبی کو، ایک مکثر کو، ایک خارجیت کو شیعت سے نکلوانے کے لیے لکھوا لاؤ نا، پھر لکھوا لاؤ، بات ختم کرو. تو یہ بہرحال آج کا مختصراً درس تھا. محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو پہلے تو خود پڑھنے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ عقائد و نظریات کی بابت چلتا رہے گا، نوجوانوں تک پیغام پہنچتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.